نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ رات کی تنہائی میں جب کبھی آپ خود کا موازنہ کرنا چاہو کہ اللہ پاک آپ سے راضی بھی ہے کہ نہیں، تو رات کی تنہائی میں دھیان لڑایا کرو کہ کتنی دفعہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زبان پر آیا، کتنی دفعہ درود پاک پڑھوایا گیا آپ سے دن بھر میں، اور وہ جو رب العزت ہے کبھی کسی غیر یا ایسے انسان کی زبان پر اپنے محبوب کا نام آنے ہی نہیں دیتا جس سے وہ ناراض ہو، دنیا داری میں الجھائے رکھتا ہے انہیں ہر وقت۔ اور یہ بات تو آپ دل سے نکال ہی دو کہ درود شریف آپ خود پڑھتے ہو، رب العزت آپ کو یاد دلاتا ہے کہ پڑھو، آپ کا دھیان اس طرف لاتا ہے کہ پڑھو درود شریف، یاد کرو کہ اچانک آپ کے دل کو اداس اور بھاری کر دیا جاتا ہے تو آپ فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہو۔ یہ بھی عنایت ہی عنایت ہے میرے رب کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا، اور جو 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا اللہ 100 مرتبہ اس پر درود بھیجے گا، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ 1000 مرتبہ اس پر درود بھیجے گا، اور جو مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجے گا باب جنت پر اس کا کندھا میرے کندھے کے ساتھ ملا ہوا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ حساب کتاب میں مبتلا رہیں گے، صدقہ دینے والے اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ اسے محبوب رکھ جو علی کو محبوب رکھے، اور اس سے بغض رکھ جو علی رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھے، اور اس کی مدد کر جو اس کی مدد کرے، اور اسے بے آسرا چھوڑ جو اسے بے آسرا چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیاوی زندگی میں تمہیں کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچے تو یہ مت کہو کہ اگر یوں کر لیتا تو ایسا نہ ہوتا، اور اگر یوں کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور چاہت یہی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے ضعیفوں اور کمزوروں میں تلاش کرو، کیونکہ تم کو رزق اور نصرت ضعیفوں کی برکت سے دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اصحابی نے تعریف کی یہاں تک کہ اس کی بانچھیں تار ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کم گوئی کو اختیار کرو، شیطان تم پر مسلط نہ ہو، کیونکہ گفتگو کو ٹکڑے ٹکڑے میں کرنا شیطانی طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور معاف کرے گا انشاءاللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں، جب بات کہے تو جھوٹ کہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھے تو خیانت کرے، اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، مسلمان اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز ہے۔ قبولیت کا یقین رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح اس پر بھروسہ کرنے کا اگر تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح کے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر بدلہ عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ جو ذات رات کو درختوں پر نیند میں بیٹھے پرندوں کو نیچے گرنے نہیں دیتی تو وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خوشی ہو اس کو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پہ ایمان لے آیا، اور 7 مرتبہ خوشی ہو اس شخص کو جس نے نہ دیکھا اور مجھ پہ ایمان لے آیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کاش ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ سونے اور چاندی کے علاوہ اور کون سا مال بہتر ہے تاکہ ہم اسے جمع کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، شکر ادا کرنے والا دل، اور مسلمان بیوی جو اپنے شوہر کے ایمان کی مددگار ہو بہترین مال ہے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو اللہ کی مدد و نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے اور ہر تکلیف و مصیبت کے بعد کشادگی اور بلا شبہ ہر تنگی و مشکل کے بعد آسانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے تو یقیناً وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے، جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کاروباری زوال دور کرنے کا معلم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک۔ ہر نماز کے بعد اول و آخر 11 بار درود شریف، درمیان میں 3 بار یہ دعا، اگر زیادہ تعداد میں پڑھنا چاہیں تو 786 بار صبح و شام کم از کم 90 دن ضرور پڑھیں، اس سے نفع زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔ 80 سال کے گناہ صرف 8 منٹ میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کے روز عصر کی نماز کے بعد اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے گا تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ موت کا وقت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر موت کے وقت کوئی شخص اسے پڑھ لے تو اس کی روح راحت و اطمینان کے ساتھ اس کے جسم سے نکل جائے گی، نیز وہ کلمہ قیامت کے دن اس شخص کے لیے نور ہوگا۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو مرتے وقت کلمے کی دولت سے سرفراز فرمائے، آمین ثم آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جمائی لے تو اس کو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لینا چاہیے کیونکہ کھلے منہ میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ سفید روشن تھا، پسینہ مبارک کی بوند حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر نظر آتی جیسے موتی۔ استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ لاتی ہے، نظروں کی حفاظت حکمت دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے، حیا اور پاک دامنی خیر و بلائی اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ کاروبار یا رشتہ کرنے سے پہلے خیر جان لیں۔ اگر خواب میں کسی کام کی اچھائی یا برائی معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بعد نماز عشاء باوضو اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد درجہ ذیل آیات 101 مرتبہ پڑھ کر دائیں کروٹ پاک بستر پر سو جائیں، انشاءاللہ خواب میں اس کام کی اچھائی یا برائی معلوم ہو جائے گی۔ دعا نیچے لکھی ہوئی ہے۔ یا اللہ پناہ دے ایسی نیند سے جس سے فجر کی نماز قضا ہو، ایسی مصروفیات سے جس سے ظہر کی نماز قضا ہو، ایسی سستی سے جس سے عصر کی نماز قضا ہو، ایسی محفل سے جس سے مغرب کی نماز قضا ہو، ایسی تھکاوٹ سے جس سے عشاء کی نماز قضا ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ صدقہ زیادہ دیا کرو کہ اس سے تمہیں رزق ملے گا۔ صدقہ روز محشر کا ٹھنڈا سایہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مساکینوں کی ضرورت پوری کرنے والا اللہ کے راستے کے مجاہد کی طرح یا تو دن میں روزہ رکھنے والے اور رات بھر نماز پڑھنے والے کی طرح ہے۔ تلاوت والا گھر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ گھر جس میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے آسمان والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے کہ زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نفل کی اتنی پابندی نہیں کرتے تھے جتنی پابندی فجر کی 2 رکعات کی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر کی یہ 2 رکعتیں دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہیں، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو حدیث کو سنے اور آگے بڑھائے۔ 75,000 فرشتے اس شخص کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام کے سلسلے میں چل پڑا یہاں تک کہ اسے پورا کر دیا اللہ تعالیٰ اس پر 5,000 اور ایک روایت میں ہے کہ 75,000 فرشتوں کا سایہ فرما دیتا ہے۔ وہ اس کے لیے ایک اگر دن ہو تو رات ہونے تک اور رات ہو تو دن ہونے تک دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں اور اس کے اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے اور اس کے اپنے مسلمان بھائی کی مشکل کو حل کرنے کے لیے اٹھانے والے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔